اور شراب کو تو مانے گناہوں کی جڑ ام الخبائث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قرآن میں اللہ فرمایا کہ قرآن اور جوا تم کو اللہ کی عبادت سے دور کر دیتی ہے. حشر کے میدان میں جو شرابی توبہ کے بغیر مرا تو اس کی زبان باہر رہے گی، بدبو آئے گی اس کے پاس سے، لوگ بولیں گے شرابی تھا. میرے عزیز دوستو، یہ ڈرگز کا بڑا استعمال ہو رہا ہے، گانجے کا استعمال ہو رہا ہے. اب ہم کو ان برائیوں کا خاتمہ ہم کو کرنا ہے اپنے گھر سے. گھر کا ماحول ماشاءاللہ کیسے آپ خود دیکھ لیجئے. میں ہمارے آج سے 1-2 دن پہلے ایک صاحب سے یہی بات کر رہے تھے اپنے بچے کے بارے میں. میں ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا؟ بولے 21 سال کا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. میں نے کہا بولتے کیوں نہیں اس کو، سمجھاتے کیوں نہیں آپ؟ انہوں کیا بولے، مجھے یہ بتائے کہ ارے صاحب اگر میں زیادہ اس پہ دباؤ ڈالوں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. میں بولا کیسا بھاگتا گھر چھوڑ کے بھائی؟ نہیں صاحب زیادہ میں بولا تو بھاگ جاتا گھر چھوڑ کے. ہاں ماں باپ، بچے اولاد سے ڈر رہے ہیں، اولاد ڈرنا ماں باپ سے. مانے ہم اپنے والد کے سامنے، مرحوم کے سامنے ہماری روح قبض ہو جاتی تھی. زیادہ میں نے زندگی میں اس زمانے میں جو بھی مزاج تھا، جو لوگ ہماری عمر کے ہیں وہ تو اپنے والد کے سامنے نظر جھکا کر بیٹھتے تھے، نظر جھکا کر جو بھی شکایت غصہ کرنا تھا وہ اماں کے پاس جا کر کرتے تھے. مگر آج والد یہ کہہ رہا ہے زیادہ دباؤ ڈالیں گا تو گھر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں. بھاگنا تو اس کو، پھر غلطی آپ کی ہے، آپ نے بچپنے سے اس کی تربیت نہیں کی. صحیح کہا آپ نے ابھی یہاں پر ایسا رحمی صاحب نے کہ ایک زمانہ تھا کہ صبح بچے مسجد کو یا مول صاحب کے پاس جا کر ان کو اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی تھی. ایک وقت تھا کہ گھر میں ماں باپ بیٹھ کر اپنی اولاد کو نیکی اور برائی کے بارے میں بتاتے تھے، بحث ہوتی تھی اس کے اوپر، قرآن کی تعلیمات کے اوپر باتیں ہوتی تھی، حدیث کے بارے میں بات ہوتی. اب کچھ نہیں ہے. اب ماحول گھر میں کیا ہے؟ باپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے، انہوں فیس بک پر، اماں ٹی وی میں ہے، بچے ویڈیو گیم میں ہیں. حقیقت ہے یہ، ہر گھر کا ماحول یہ ہے. جب سے یہ وائی فائی آیا، انہوں ایک طرف یعنی کھانا کھاتے وقت بھی سیل فون. ہم سمجھ سکتے ہم سیاستدان ہیں، سیل فون سامنے رہتا، کوئی فون کرے اٹھانا ضروری، مگر ماحول ایسا ہے کہ بس لگے ہوئے ہیں سیل فون میں. نہ باپ کو فکر اولاد کی، نہ اماں کو فکر، نہ بیٹوں کو اپنی فکر، نہ تو گھر کا ماحول کیا ہوگا پھر؟ مانے بجائے اپنے ماں باپ سے قریب رہنے کے، وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ کے برابر سمجھتا ہے، ان سے زیادہ محبت کرتا ہے. یہ حقیقت ہے آج کے معاشرے کی، اور اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. آج پوری انسانیت ترس رہی ہے، مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہماری پیاس کو بجھاؤ، اور ہمارے نوجوان کہاں ہیں بتائیے؟ یاد رکھیے، اگر ہمارے نوجوان میں اسی طرح کا یہ ارتداد، یہ تمام فتنے بڑھتے جائیں گے تو قوم گر جائے گی. خدا نخواستہ، آپ قوم اور ملت کا مستقبل ہیں. اگر آپ ان برائیوں کے راستے پر چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا بتائیے آپ؟ اگر ہم کو اپنی غربت کی شکایت بھی ہے مگر شراب خانے بھی آباد، پیسے نہیں ہیں مگر شباب کے پورے سینٹر پر ہم موجود، آٹو ہے بیچارہ کسی کو دیتا ہے کہ بھائی کما کے دے تو شراب پی کر آٹو پکڑ جاتا ہے، اور دوسرے دن دارالسلام کو آ کر خود نہیں آتا، دور کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو جاتا جا کے تم بول کے آؤ. کیا ہے بتائیے آپ؟ کیا آپ شراب پئیں گے؟ نام آپ کا کیا ہے؟ عبد الرحمان آپ کا نام ہے، اور آپ شراب آٹو چلا رہے ہیں، شراب پکڑا جا رہا ہے آپ کا. آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے گھر میں، بہو آئی جہیز لے کے نہیں آئی، پیٹتے ہیں اس کو، پھر آپ کو شکایت ہے کہ بھائی میری بچی کی شادی بھی نہیں ہو رہی. یاد رکھیے، یہ برائیوں کا خاتمہ، یہ گناہوں کا خاتمہ، یہ معاشرے سے یہ قتل و غارت گری کو اگر ہم کو اور آپ کو مل کر ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ دین سیکھیے، اسلام کو سمجھیے. اسلام صرف یہی نہیں ہے کہ جمعے کے دن چلے گئے ذرا عطر لگا کے، یہ نہیں ہے. دین سمجھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، علماء کے صحبت میں بیٹھیے، اپنے ماں باپ کی عزت کریے، اپنی ماں کی قدر کریے، اپنی بیوی کی عزت کریے، اپنی بیوی سے محبت سے پیش آئیے. کیوں مارتے بھائی بیوی کو اپنے آپ؟ کس نے اختیار دیا مارنے کو آپ کو؟
علماء ہیں, پوچھیے آپ, میں بھی رک جاتا ہوں. آپ یہ علماء آپ کو بولیں گے کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے؟ نہ بولیے آپ کیا بیوی کا کام کھانا پکانا ہے شریعت میں؟ پوچھو آپ ان سے. نہیں تم نہیں پکاؤ, ہم سنتے ہیں. آپ پوچھو, میں جانے کے بعد لو فتوا لو, آپ جا کے جامع نظامیہ سے فتوا لو کہ بیوی کا کام کھانا پکانا, پکانے کا ہے تو پکانے والی کو رکھ لینا میاں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا کپڑا سیتے تھے, خود اپنا کام کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء رحمت اللہ عالمین. اب انہوں کئی جھگڑے ہوئے, کھانا اچھا نہیں پکا. ارے تیرا کام اس کا کام نہیں ہے بابا, تم پکاؤ, یار پکانے والی کو رکھو, یا جو پکائے الحمدللہ. نہیں میری اماں کی خدمت نہیں کری. ارے انہیں تمہاری بیوی ہے, نوکرانی ہے, اس پہ مارتے ہو اس کو. پورا ماحول برباد اور پوری شرمندگی ہم کو ہوتی ہے. اور پھر یہ میڈیا کو مل جاتا ہے انہوں ایسا کرے, جبکہ برائی سب میں ہے. یہ صرف مسلمانوں کے تک نہیں ہے, بلکہ ہم نے دیکھا پرانے شہر میں ایک شخص نے اپنے 2 سال کے بیٹے کا گلا کاٹ دیا. 2 سال کے بیٹے کا گلا کاٹ دیا. تو شراب, یہ تمام چیزوں کے ڈرگز سے اپنے آپ کو بچائیے, اپنے اولاد کو بچائیے, اور دین کو سمجھیے, اور ہمیشہ اس بات کا خوف اپنے دل میں پیدا کریے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ایک دن اس کا حساب کتاب دینا ہے. آج اگر کوئی طاقتور ہے تو کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں سب سے بڑا طاقتور تو اللہ ہے, سب کو حساب دینا ہے. آپ قتل کرتے جائیں گے, باپ ضعیف ہے راڈ لے کے مار دیے, بہن ہے جائیداد میں حصہ نہیں, بہن کو مار دیے. میں اس سے بات کرتا تھا, وہ میرے سے نہیں بات کر رہی, میں جا کے اس کے بھائیوں کو چاقو سے مارتا ہوں. قانون آپ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے, یاد رکھیے. علماء ہے, پوچھ لیجیے آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتے. آپ قانون کے ہاتھ, آپ کون ہوتے؟ قانون پولیس ہے, عدالت ہے, ورنہ تو انارکی ہو جائیں گی پوری ہر جگہ پر. اگر آپ خود بولیں گے میرا اختیار ہے, میں جو چاہے نہیں کر سکتے, آپ جو چاہے آپ کا اختیار نہیں ہے. قانون اگر ہے تو قانون کا امپلیمنٹیشن ہوگا. اور ہم تو پوری کوشش کرتے کہ یہ تمام جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, میں کئی بار پولیس کو سختی سے بولا ہوں, آج بھی بول رہا ہوں اور بولتا رہوں گا. مجلس ان ظالموں کا ساتھ نہیں دی, نہ دیں گے انشاءاللہ تعالی, نہ آپ لوگ دینا. بلکہ میں آپ تمام سے علماؤں کی موجودگی میں گزارش کروں گا کہ ماہ ربیع الاول میں جو میلاد النبی کے انشاءاللہ جلسے ہوں گے, سیرت النبی کے جلسے ہوں گے, اس میں ہم کو ذکر کرنا ہے ان چیزوں کا, یہ قتل کا بولنا ہے کھل کے کہ آپ اس سے دور رہیے. اور وہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مذمت کرنا ہے, ان کی مذمت کرنا ہے. بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سوشل بائیکاٹ کرو ورنہ کل میڈیا چلائیں گے ایسا بولے. میں کہہ رہا ہوں کہ مذمت کرنا ہے لوگوں کی, دوری اختیار کرو آپ. اور پھر رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کرنا کس بات سے میرے بھائی؟ آپ کو معلوم امام زین العابدین کیا فرمایا اپنے بیٹے امام باقر سے؟ فرمایا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو جو رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں, کیونکہ امام زین العابدین نے فرمایا کہ قرآن میں اللہ 3 مرتبہ ان کو ملعون کہا جو رشتہ داروں کو, جو رشتوں کو توڑتے ہیں, جو رشتوں کو توڑتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سنا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بول رہے کہ اگر اس میری محفل میں وہ لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات منقطع کیے تو اٹھ کے چلے جاؤ ایسے, اٹھو ایسے, نہیں بیٹھنا. ایک نوجوان اٹھ جاتا, بڑی تکلیف ہوتی, اپنی پھپھی سے جا کر بولتا کہ پھپھی جان مجھ سے غلطی ہوئی, مجھے معاف کر دو, آپ مجھے معاف کر دو. تو پھپھی بڑی خوش ہو جاتی, بولتی تم جا کر دوبارہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے کیوں کہا. تو جا کر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں کہ میری پھپھی سے میرے تعلقات خراب تھے, میں درست کر لیا, مگر انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا کہ اس محفل سے اٹھ جاؤ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو منقطع کر لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو منقطع کر لیتا, اللہ کی رحمت اس پہ نازل نہیں ہوتی. کئی حدیث ہیں, کتاب الکبائر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتاب میں پورا کئی چیپٹرز ہیں گناہ کبیرہ کے بارے میں, پڑھ لیجیے آپ.
تو رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو برقرار رکھیے. اگر کوئی دولت مند ہو گیا، اللہ نے دولت دی، تو خیال رکھو غریبوں کا. کچھ تو مدد کر سکتے، نہیں بھی کر سکتے تو کم سے کم ہمدردی سے آپ پیش آ سکتے.